معزز سامعین، اس سے قبل آپ حضرات کو یہ بتلایا گیا کہ مدرسہ ہادہ میں طلباء کے اندر تقریر کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے 2 انجمنیں قائم کی جاتی ہیں، عربی اور اردو۔ آپ حضرات کے سامنے عربی انجمن کے طلباء کے مابین مسابقے میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں نے عربی تقریر پیش کی۔ اب میں اس سال اردو تقریری مقابلے میں جس طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی تھی، میری مراد عربی ششم کے طالب علم حافظ حبیب الرحمن عبدالحمید، انہیں اس شعر کے ساتھ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ اس موضوع پر خطابت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ خطابت سوز و ساز زندگی کی شان و عظمت ہے، خطابت سوز و ساز زندگی کی شان و عظمت ہے، خطابت منبر و محراب کی پرکیف ثروت ہے، خطابت سے گلستان زباں پر پھول کھلتے ہیں، خطابت سے گلستان زباں پر پھول کھلتے ہیں، خطابت سے محبت کے نئے اسلوب ملتے ہیں۔ حافظ حبیب الرحمن۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، مجھے آج کے معزز ایوان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس ایمافری شعر پر اظہار خیال کرنا ہے۔ میرے خاک داں سے تو نے کیا ہے جہاں پیدا، میرے خاک داں سے تو نے کیا ہے جہاں پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ طالبان شہادت، شہید کیا ہے؟ عظمت ایمان کی گواہی ہے، جادہ ایمان کا راہی ہے، ملت اسلامیہ کی بقا کے لیے سر کٹا دینے والا غجور سپاہی ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے جو خاک و خون میں لوٹ کر کلمہ توحید کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہ محسن قوم ہے جو لہو کی دھاروں پر رقص کرتا ہے۔ معرکہ حق و باطل میں اس جذبہ رندانہ کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے کہ فتح اسلام تک اس کے قدم واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر جب یہی فرزند اسلام غیرت ایمان کے نام پر کارزار جنگ میں اپنی زندگی کا نذرانہ لٹا دیتا ہے تو آسمان کی رفعت اس کا طواف کرتی ہے، حوران جنت اس کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، اور رحمت خداوندی اسے اپنے نورانی حصار میں لے لیتی ہے۔ قرآن حکیم اسے حیات دوام کی خلعت نور پہنا دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہیدان اسلام، خدا کی راہ میں جان دینے والا کسی دنیاوی صلے کا تمنائی نہیں ہوتا، وہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، کشور کشائی اس کا مقصد نہیں ہوتا، وہ تو اسرار الہی کا امین ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں کفروں کے سامنے سینہ تان کر آگے بڑھتے ہوئے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ زندہ رہے تو غازی، اور اگر راہ حق میں کام آ گئے تو شہید۔ وہ کمزوری، بزدلی اور شکست کے نام سے ناش نہ ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی قدم پر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی جان رضا الہی کے نظر کر دی ہے۔ خدا کریم کا کلام کیا حسین گواہی دے رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
خدا کریم نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ شہادت کی تمنا رکھنے والوں اسی حقیقت ازلی کو تسلیم کرتے ہوئے علامہ اقبال نے شہادت کی آرزو رکھنے والے مرد مومن سے کہا تھا، خدا کے نام پر مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں، خدا کے نام پر مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں، رہے ایمان میں بڑھنا صداقت اس کو کہتے ہیں، جو وقت جنگ آ جائے تو شیر عتاب کی صورت عدد سے جا کے ٹکراتا قیادت اس کو کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، صلہ شہید بلا شبہ و تب و تاب جاویدانہ ہے جس کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے نورانی متن میں جھانک کر دیکھیے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلزم نور میں غواصی کر کے دیکھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، ہر جگہ اور ہر مقام پر شہداء اسلام کی تب و تاب جاویدانہ جلوہ گر نظر آئے گی۔ غزوہ بدر ہو یا احد کے معرکے، غزوہ حنین کی معرکہ آرائی ہو یا غزوہ تبوک کی الغار ایمانی، جنگ یرموک و قادسیہ ہو یا یورپ اور افریقہ کے میدانوں میں غازیان اسلام کی ہمت مردانہ کے مظاہر، غرضے کے معرکہ کربلا سے لے کر پاک بھارت جنگوں تک یہی حقیقت اپنا وجود منواتی نظر آئی ہے۔ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے، شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبح نکھرتی ہے، نئے سورج ابھرتے ہیں۔ حاضرین محترم، شہید راہ شہادت میں جان دینے کی آرزو لے کر آگے بڑھتا ہے، وہ رضا الہی کا نقیب ہوتا ہے، وہ تو حبیب خدا کا حبیب ہوتا ہے۔ تب و تاب جاویدانہ کی حقیقت پوچھنی ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، شیر اسلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے پوچھئے۔ تب و تاب جاویدانہ کی جھلک دیکھنی ہے تو میدان کربلا میں نماز عشق ادا کرنے والے امام حسین رضی اللہ عنہ کے رخ منور کا تصور کیجئے، اور دوسرے لا تعداد شہداء اسلام کا تصور کیجئے کہ جن کے چہرے موت کے بعد بھی گل و لالہ کی طرح تر و تازہ تھے، اور ان کے لہو کا ایک ایک قطرہ اسلام کی ابدی حاکمیت کا پیغام دے رہا تھا۔ حاضرین محترم، شہادت وہ نعمت عظمی ہے کہ آقا دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آرزو کیا کرتے تھے۔ غازیان اسلام تو شہادت میں سبقت لے جانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کے عظیم ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہے، ان کا نام فتح اسلام کی علامت بن چکا تھا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا عضو ہو جہاں تیروں اور تلواروں کے کئی زخم نہ لگے ہو، مگر خالد سیف اللہ کا وقت وصال آتا ہے تو صحابہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے رو پڑتے ہیں کہ میں شہادت کی آرزو میں ہمیشہ کفار کے ہجوم میں گھس جایا کرتا تھا، ہزاروں دشمنان اسلام کے سینوں میں اتر جاتا تھا کہ مجھے شہادت کی موت ملے۔ میں شہادت کا تمنائی تھا مگر آج بستر مرگ پر جان دے رہا ہوں۔ حاضرین محترم، کفر اسلام کے معرکے کب بپا نہیں ہوئے؟ معرکہ بدر سے اس وقت تک کفر اسلام میں ہمیشہ پنجہ آزمائی رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ باطل کی افواج تعداد میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، جنگی اسلحے اور مادی و حربی وسائل ہمیشہ لامحدود رہے ہیں، مگر کفر و کثرت میں ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت سے خائف رہا ہے۔ اس کا سبب فقط یہی ہے کہ کافر کو زندگی اور مجاہد کو موت سے پیار ہوتا ہے۔ مجاہد کی یہی موت جب شہادت کا روپ دھارتی ہے تو باطل کی افواج کی کثرت کو گھاس کے تنکوں کی طرح بکھیر دیتی ہے، ان کی جنگی چالوں کو انہیں پر الٹا کر فتوحات اسلام کا نیا باب رقم کرتی ہے۔
اسلام کے غیور مسلمانوں، اس وقت بھی باطل ہمیں للکار رہا ہے۔ ہندوستان کی مساجد ہم پر نوحہ کنا ہے، بالخصوص بابری مسجد ہم پر نوحہ کنا ہے۔ ارض فلسطین پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی قدموں کی چاپ کے منتظر ہے۔ ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہماری رگوں میں کلمہ طیبہ کا نور رقصہ ہے۔ اس وقت بھی ملت اسلامیہ پر کٹھن گھڑی آئی ہے، انشاءاللہ ہم ملت اسلامیہ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں غازیان اسلام کے نام اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ان کو صاحب سیف و سنا کرے، اللہ ان کو صاحب سیف و سنا کرے، جسموں میں روح خالد و طارق روا کرے، دے کر شعور زیست و ارادے جوا کرے، جو جم چکا ہے خورگوں میں روا کرے۔ تم کو رہے رسول پر چلنا نصیب ہو، کب سے گرے پڑے ہو سنبھلنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قینچی سی زباں ہے تیری فقرے ہیں غضب کے، قینچی سی زباں ہے تیری فقرے ہیں غضب کے، الفاظ زباں سے تیری بکھرے ہیں غضب کے۔ ماشاءاللہ موصوف نے بڑے ہی تسلسل اور انہماک کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا۔ اللہم زد فزد۔ موصوف کے لیے ظفر اللہ صاحب ہوٹل والے کی جانب سے 100 روپیہ بطور انعام آیا ہے۔ موصوف تشریف لائیں اور صدر جلسہ سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔